تو اپنے ساتھ 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ اگر عورت گناہ کرتی ہے تو ہمارے نوجوانوں کا بھی اس میں ہاتھ ہے، یہ بھی شریک ہے۔ ایک عورت جب جہنم میں جانے لگی تو 4 مردوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کر کے جائے گا۔ میرے آقا سے لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کتنوں کو؟ میرے آقا نے فرمایا تھا، میری کریم آقا نے فرمایا تھا، ایک اپنے باپ کو لے کر کے جائے گا، نمبر 2 اپنے بھائی کو لے کر کے جائے گا، نمبر 3 اپنے شوہر کو لے کر کے جائے گا، نمبر 4 اپنے بیٹے کو لے کر کے جائے گا جہنم۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیسے؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جب اسے جہنم کی طرف روانہ کیا جائے گا کہ میرے فرشتوں اسے لے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال دو، یہ بہت بڑی خطا کار ہے، بہت بڑی مجرمہ گنہگار ہے۔ وہ عرض کرے گی میرے مولا مجھے موقع دے دیا جائے۔ میرا رب فرمائے گا میرا رب کیا کیا جائے؟ جس نے کن کہا پوری دنیا کو پیدا کر دیا، کن یعنی ہو جا تو پوری دنیا بن کے تیار ہو گئی، زمین و آسمان اس میں پوری کائنات بن کے تیار ہو گئی۔ میرا رب کس چیز سے؟ میرا رب ہر چیز جانتا ہے لیکن بندوں تک بات پہنچانا۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرا رب فرمائے گا میری بندی کیا چاہتی ہے؟ عرض کر کے میرے باپ کو پیش کیا جائے، سامنے کر دیا جائے۔ اس کے باپ کو جب لایا جائے گا اس کے سامنے تو عرض کرے گی میرے مولا جب میں چھوٹی تھی تو یہ مجھ سے کام کروایا کرتا تھا، میرے مولا اس کے حکم کے خلاف اگر میں کوئی کام کرتی تو یہ ناراض ہو جایا کرتا تھا، یہ دنیا میں میرا باپ تھا مجھے مارا کرتا تھا تو میں اس کے حکم کے مطابق کام کیا کرتی تھی، لیکن جب میں کوئی گناہ کرتی تھی غلط کام کرتی تھی تو یہ منع نہیں کرتا تھا بلکہ خوش ہو جایا کرتا تھا، لہذا میرے مولا یہ بھی گناہ میں برابر کا شریک ہے۔ میرا رب فرمائے گا اس کے باپ کو ساتھ لے لو اور اس بندی کو اس عورت کو اور اس کے باپ کو لے جاؤ۔ عرض کرے گی میرے مولا ابھی اور تھوڑا۔ میرا رب فرمائے گا آپ کس کا انتظار ہے؟ عرض کرے گی میرے مولا میرے بھائی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ میرا رب فرمائے گا لو اس کے میرے رب نے فرمایا کس کا انتظار؟ عرض کرے گی میرے مولا میرے بھائی کو۔ آپ لوگ اسمنجس میں تو نہیں، میں ختم کر دوں آپ لوگ کا۔ میرے رب نے فرمایا میری بندی اب کس کا انتظار ہے؟ عرض کر کے میرے مولا میرے بھائی کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اس کے بھائی کو لایا جائے۔ عرض کر کے میرے مولا یہ دنیا میں میرا بھائی تھا، یہ مجھ سے بہت کام کروایا تھا، مجھ سے کپڑے دھلواتا، مجھ سے میرے مولا میری اپنی رضا کے مطابق ہر کام کروایا کرتا تھا، جب میں اسے نہ بولتی تو ناراض، اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتی اس کے کام نہ کرتی تو ناراض ہو جایا کرتا تھا، چلا جاتا بولتا نہ تھا، کئی دن بیت جاتے، لیکن میرے مولا جب میں گناہ کرتی تھی کوئی غلط کام کرتی تھی تو یہ خوش رہتا تھا، کچھ اس پر روک نہ لگاتا تھا، لہذا میرے مولا میرا بھائی بھی برابر کا شریک ہے۔ میرا رب فرمائے گا ٹھیک ہے اسے بھی لے جائے، ان دونوں کو باپ اور بھائی کو لے لو اسی کے ساتھ۔ پھر عرض کر کے میرے مولا ابھی میرے شوہر کو میرے سامنے پیش کیا جائے، اس کے شوہر کو لایا جائے۔ پھر عرض کر کے میرے مولا یہ دنیا میں میرا شوہر طلاق کی دھمکیاں بہت دیا کرتا تھا، اگر میں اس کے حکم کے خلاف کوئی کام کرتی تو ترنت یہ دھمکی دیتا تھا کہ میں تجھے طلاق دے دوں، یہ کر دوں گا، ستاتا تھا مارتا تھا، لیکن جب میں کوئی غلط کام کرتی تو نہ بولتا تھا، میں خوش رہتا تھا، لہذا میرے مولا گناہ میں یہ بھی برابر کا شریک ہے، اسے بھی میرے ساتھ بھیجا جائے۔ میرا رب فرمائے گا ان تینوں کو لے جاؤ جہنم میں ڈال کر۔ پھر عرض کر کے میرے مولا ابھی ایک اور بات ہے، میرا رب فرمائے گا لاؤ بلاؤ کس کا ابھی انتظار ہے؟ عرض کر کے میرے مولا میرے بیٹے کو سامنے پیش کیا جائے، فرشتے لا کر کے اس کے بیٹے کو رکھتے ہیں۔ عرض کرے گی میرے مولا یہ بہت ہونہار لاڈلا تھا میرا، میرے مولا
जब ये कोई गलतियां करता, मैं इसे कुछ टेच करके मारती तो नाराज हो जाता, चला जाता था घर से, ना आता। मैं इसे बहुत मनाती थी, मेरे मौला इसके हुक्म के खिलाफ कोई काम करती तो नाराज हो जाया करता था। लेकिन मेरे मौला जब मैं कोई गलत काम करती तो ये मुझे ना रोकता था। लिहाजा मेरे मौला अगर ये चारों मुझे रोकते तो मैं गुनाहों से बाज आ जाती और नेक बन जाती, आबिदा, जाहिदा, तैयबा, ताहिरा बन जाती। लेकिन मेरे मौला इन चारों ने मना नहीं किया, लिहाजा ये चारों मेरे साथ गुनाह में बराबर के शरीक हैं, मेरे साथ इन्हें भी जहन्नम में डाला जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह।